السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک. میں ہوں فیصل عباسی. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے برطانیہ کے اندر امیگریشن پالیسی کو لے کر بہت زیادہ بحث ہے اور ہمیشہ اس پہ ایک تنازع بھی رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت کی جانب سے بارہا اس طرح کی پالیسیز متعارف کروائی گئیں اور ان کے اعلانات کیے گئے کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں اب ان کے خلاف جو شکنجہ ہے وہ کسا جائے گا. اور سب سے بڑا مسئلہ جو رہا ہے وہ چینل کراسنگ کے ذریعے برطانیہ پہنچنے والوں کا ہے. حال ہی میں جو قوانین تھے ان پر اعتراض بھی ہوا، روانڈا پالیسی پہ خاصا اعتراض ہوا. جو ہیومن رائٹس کی واچ ڈاگز ہیں، امیگریشن واچ ڈاگز ہیں، وہ اس پہ بھرپور تنقید کرتے رہے. غیر قانونی طور پر برطانیہ آنے والے ہوم آفس کے اہلکاروں کے ساتھ 30 منٹ کے انٹرویو سے اب گزریں گے. نیا طریقہ کار اب یہ آ گیا ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق جو پہلے تارکین وطن کا 60 سے 90 منٹ کا ابتدائی انٹرویو ہوا کرتا تھا، اب وہ 30 منٹ اس کا دورانیہ کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو جو انٹرویو ہے، انٹرویو کے بعد ایک خاص مدت ہے 8 دن کی. اگر کوئی ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس میں وہ اپنی اپیل کر سکتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو الارمنگ بات ہے کہ وہ شخص جو غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچا ہے اور اب وہ یہاں پہ رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے درخواست دی ہے اور اس انٹرویو کے بعد اس کی درخواست اگر مسترد ہو جاتی ہے تو اس کو حراست میں لے لیا جائے گا اور اس کو اس وقت تک حراست میں رکھا جائے گا جب تک وہ واپس بھیج نہیں دیا جاتا. امیگریشن سینٹر میں یہ قیام کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اکتوبر 2024 تک 4000 تارکین وطن کو روانڈا بھی بھیجا جائے گا اور اس کے لیے تقریباً 700 ملین پاؤنڈز، یہ تقریباً 70 کروڑ روپے بن جاتے ہیں، ان کو بھی خرچ کیا جائے گا. تو یعنی یہ اتنی بڑی رقم ہے صرف لوگوں کو روانڈا بھیجنے کے لیے ہوگی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی کہ جن ہوٹلز میں اسائلم کلیم کرنے والوں کو رہائش دی گئی ہے، اوسطاً 6 ملین پاؤنڈ پر ڈے خرچہ ہے، اس میں سے 50 ہوٹلز بھی بند کر دیے گئے ہیں. اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ اقدامات، یہ اعلانات پہلے بھی رشی سناک کی حکومت ہے، کنزرویٹیوز ہیں، یہ لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو پایا ہے. اب کیا عمل درآمد ہو پائے گا؟ اس میں جتنی رکاوٹیں ہیں، خواہ وہ عدالت کا کوئی فیصلہ ہے یا کوئی ریزرویشنز ہیں ہیومن رائٹس والوں کی یا جو امیگریشن والے ہیں ان کی، یا جو انٹرنیشنل سینیریو ہے. مثال کے طور پہ ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ برطانیہ کے اندر ایک بہت تفریق برتی جا رہی ہے. اگر کوئی یوکرین سے آ رہا ہے تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی جاتی ہے. وہ غیر قانونی طریقے سے ہی بھلے پہنچ رہا ہے کیونکہ امریکہ کا اتحادی ہے برطانیہ رشیا یوکرین وار میں رشیا کے خلاف. تو اب یوکرین سے کوئی آ رہا ہے اس کو تو بڑی آؤ بھگت کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شام سے آ رہا ہے، مصر سے آ رہا ہے، عراق سے آ رہا ہے، افغانستان سے آ رہا ہے تو اس کے لیے وہ فیلڈ نہیں ہے، وہ ویسا ماحول اس کے لیے نہیں ہے. تو اس تفریق پر بھی بڑا اعتراض ہو رہا ہے. بہرحال یہ جو نیا طریقہ کار ہے اس سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ اگر آپ کا جو بیک لاگ ہے، جو اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں، اس میں کچھ سپیڈی ہوگا. لیکن جو حراست میں لینے والا معاملہ ہے، کتنے لوگوں کو کسٹڈی میں رکھا جا سکتا ہے، اور اگر روانڈا بھیجا جاتا ہے تو پھر کیا برطانوی حکومت غیر قانونی طریقے سے آنے والوں کو روک سکے گی؟ اس امر کی نفی ہو سکے گی کہ لوگ مزید نہ آئیں اس خوف سے کہ اگر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تو پھر ان کو روانڈا بھیج دیا جائے گا؟ انہی تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. رومانہ کوثر صاحبہ ہیں، سالسٹر ہیں، لنڈن سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. تھینک یو رومانہ آپ کے وقت کا. رضوان سلیریہ صاحب میں ماہر قانون ہیں، آپ بھی برطانیہ سے ہمارے ساتھ ہیں. سلیریہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے. امجد ملک صاحب ماہر قانون ہیں اور زبیر اوان صاحب بھی سالسٹر ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. دونوں شخصیات برطانیہ سے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. رومانہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو اقدامات لیے گئے ہیں، انٹرویو کا دورانیہ کم کر دیا گیا ہے، اپیل کرنے کی اس کے بعد ایک مدت مختص کی گئی ہے، اس سے بیک لاگ ختم ہوگا اور جو غیر قانونی طریقے سے آنے والے لوگ ہیں حکومت واقعی ان کی تعداد میں کمی کر پائے گی؟ جی تھینک یو سو مچ. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح رولز ان کو اسٹرکٹ کرنے کے بعد بھی جو انلیگل انٹرنس آ رہے ہیں اس پہ کوئی فرق پڑے گا. اسپیشلی اگر ہم دیکھیں لاسٹ 1 ایئر میں جو انلیگل امیگرنٹس آئے ہیں وہ نمبرز انکریز ہو رہے ہیں. اور یہ جو روانڈا کی پالیسی ہے یہ کافی ٹائم سے انہوں نے اناؤنس کی ہوئی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس طرح کی پالیسیز
उन लोगों को नहीं रोक सकती जो इलीगल तरीके से यहाँ पे आना चाह रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीजन। लोग यहाँ पे यूके में इलीगल एंटर होते हैं, उनकी बहुत सारी मेन रीजंस होती हैं, उनकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस, पॉलिटिकल ग्राउंड्स और कंट्री सिचुएशन, जो भी उनके रीजंस हैं, जस्ट बिकॉज द यूके इज अपडेटिंग द पॉलिसीज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये लिमिट कर देंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, तो आई डोंट पर्सनली थिंक दैट इस पे कोई इफेक्ट होगा। बट यस, इनके लिए काम और बढ़ेगा अगर ये, जैसे अब ये कह रहे हैं कि अंडर न्यू पॉलिसी जो इलीगल माइग्रेंट बिल है, इसके अंडर ये करना चाह रहे हैं कि विद इन 8 days वो ये डिसाइड करेंगे और 30 मिनट्स का इंटरव्यू देंगे। इस प्रोसीजर को भी करने के लिए इनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कि वो इस तरह लोगों को हैंडल कर सकेंगे कि विद इन 8 days ये आपका केस डिसाइड करके आपको रिटर्न करेंगे। तो आई डोंट थिंक इसमें जो इंटरनल लोग आ रहे हैं या जो पैक लोग हैं, इस पर कोई फर्क पड़ेगा। जी ठीक है। सुलरिया साहब, इन इक़दामात का क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, कोशिश ज़रूर गवर्नमेंट कर रही है कि वो इलीगल माइग्रेंट को जो है वहाँ से निकाले और उनको इलीगल करार दे। ये बड़ी डिबेट्स हुई इसके ऊपर कि वो जो माइग्रेंट आते हैं वो इलीगल हो गए या लीगल हो गए। इसके ऊपर तो यूएन की चार्टर की भी बात की गई और डिफरेंट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की भी इस पर बात की गई। अभी प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो इसको एज ए थ्रेट यूज़ करेंगे कि हर बंदे को पता होगा कि जी वहाँ से बरतानिया जो है वो डिपोर्ट कर देता है, आपको किसी दूसरे मुल्क में भेज देते हैं, इसमें रवांडा जैसा मुल्क है और वहाँ पे जाके आपकी जो लाइफ है उतनी मिजरेबल हो गई कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं, उससे बेहतर यूरोप में ही रह जाए। तो मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि इस एक्ट को ये यूज़ करेंगे एज ए टूल लोगों को थ्रेट करने के लिए कि आप यहाँ पे मत आए, अदरवाइज आपको यहाँ से रवांडा मूव किया जाएगा। बाकी रह की बात ये, ऋषि सुनक ने जनवरी 23 में उन्होंने कहा था कि हम इसको 5 जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है उसमें से एक प्रायोरिटी ये है कि हम यहाँ पे लोगों को इलीगली नहीं आने देंगे। बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है, हालांकि इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इन्होंने बनाया हुआ। और 700 मिलियन वैसे लगाने हैं रवांडा भेजने के लिए और रोज का 8 मिलियन 6 से 8 मिलियन ही वैसे खर्च कर रहे हैं। तो आप खुद ही जो इसको कैलकुलेट कर लें तो देखें तो गवर्नमेंट क्या बचाएगी इससे और क्या इनको मिलेगा। बाकी रहेगी बात, इसमें बहुत सारा तनकीद होगी जिसमें ऑब्वियसली बच्चे भी शामिल होंगे, प्रेगनेंट वुमेन भी होंगी, अनकम्पेनिड चिल्ड्रन भी होंगे और उनको जो है इंट्रोड्यूस की गई एक नई पावर कि उनको जो है ना 28 तक विदाउट एक्सेस टू इमिग्रेशन बेल और जुडिशियल रिव्यू जो है वो डिटेन कर सकते हैं। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ, जुल्म वाली बात है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी तनकीद हुई। अब इसको ऑब्वियसली जब ये एक्ट बन गया जुलाई में, तो अब ये ऑब्वियसली इस पर काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंजिंग होगा ह्यूमन राइट्स लॉयर्स के लिए और स्पेशली जो है जो इस फील्ड में काम करने वाले ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके लिए। लेकिन जो मेन इशू था वो इन्होंने बेसिकली जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी कि जो मॉडर्न स्लेवरी के जो लोग हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए जो लोग आते हैं, ज़रूर इस एक्ट में इनको एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए जो इन्होंने इकदाम उठाने थे उसके ऊपर तो कोई इन्होंने काम नहीं किया। जिधर से ये लोग आ रहे हैं, जिधर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, जो लोग इनको लेके आ रहे हैं, जो कश्तियाँ बना रहे हैं, जो कश्तियों में इनको बिठा रहे हैं, उनके ऊपर तो ये कोई काम नहीं कर रहे। तो इन्होंने आ जाके जो गरीब आदमी यहाँ पे पहुंचता है, जो कैसे भी हालातों के साथ आता है, ज़ाहिर है तो अपनी मर्जी से तो मुल्क छोड़ के नहीं आता। अगर आप देखें दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो तो इस तरह से भाग के नहीं आ रहे, हमेशा गरीब लोग आ रहे हैं, जो पिसे हुए लोग हैं। जो गाजा में जो इस वक्त हो रहा है तो ज़ाहिर है माइग्रेंट्स बढ़ेंगे। जब ये माइग्रेंट्स आएंगे तो इनको लीगली कौन एंट्री देगा? बरतानिया तो ऑलरेडी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो कैसे उनको एंट्री देगा, कैसे उनको वीज़ास देंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन इन्होंने जो मेन इसका मकसद है, जो मेरी नज़र में, जो मेरी राय है, वो ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एज ए थ्रेड यूज़ करेंगे, एज ए टूल यूज़ करेंगे ताकि लोग बरतानिया ज़्यादा बड़ी तादाद में ना आ सकें। सही है, बिल्कुल ठीक है। अमजद मलिक साहब, अब मामला ये है कि बरतानिया के बारे में एक तासुर है और रिवायत भी बरतानिया की रही है कि ये लोगों को एक्सेप्ट करता है और ये बराबर का सलूक करता है, यहाँ रूल ऑफ लॉ भी है और इसीलिए माजी में भी लोग करते रहे। और बिलखुसूस एक वजह तो ये थी कि वो जंगें या जो बरतानिया ने छेड़ी थी, या बरतानिया जिनका इत्तेहादी था, लोग आते रहे। हाल ही में आप देख लें, अफ़गानिस्तान है, यूक्रेन है, अब मिडल ईस्ट का भी मामला है, गज़ा में जिस तरह जबरी तौर पे लोगों को किया जा रहा है कि वहाँ से वो निकलें। तो इन हालात में ये पॉलिसीज़ क्या बरतानवी रिवायात की अक्कासी ही करेंगी या रिवायत बदलेगी? साहब बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि बरतानिया की कमिटमेंट क्या है। मेरे ख्याल में बरतानिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस तरह शाई अवे नहीं हो सकता जबकि वो जिनीवा कन्वेंशन 1951 और ह्यूमन राइट्स
کنونشن, یورپین ہیومن رائٹ کنونشن 1950 کا سگنیٹری ہے. اب اس کی کیا سیلینٹ فیچرز ہیں؟ اس میں ون آف دس مین فیچر از فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسمبلی. دوسرا پروٹیکشن فرام ان ہیومن اینڈ ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اینڈ اسائلم. اگر کوئی بندہ اپنے ملک میں خطرے کا شکار ہے, وہاں پناہ نہیں لے سکتا, ریس, ریلیجن, نیشنلٹی اور کلر کی وجہ سے ڈسکریمنیشن کا شکار ہے, تو وہ آپ اپنے ساحل سمندر پہ اس کو روک نہیں سکتے. یو آر obliged to process it, you are obliged to give them interview and due process of law, right to fair trial. Now جب جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں ایئرپورٹ یا بندرگاہ پہ روک کے 8 دن کے اندر 30 منٹ کا انٹرویو دے کے ایک پوٹینشیل اسائلم سیکر کو فارغ کر دینا بغیر یعنی اپیل رائٹ کے, اور کسی اور ملک میں روانڈا بھیجنے کی دھمکی دینا یا بھیج دینا, میرے خیال میں فنڈامنٹل فلاز ہیں اس میں, ایسی لیجسلیشن میں, ایسے میکینزم میں, ایسے پروسیس میں, اور یہ بار بار عدالتوں میں جائیں گے. یہاں کی عدالتیں حکومتوں کو ٹو نہیں کرتی, ان کی پالیسی ٹو نہیں کرتی. آپ نے بالکل, آپ کو یاد ہوگا کہ انلیگل ڈیٹینشن قرار دی تھی لا لارڈز نے, جب آپ ان دی ویک آف ٹیررزم فیو سعودی نیشنلز کو آپ پرماننٹلی بیہائنڈ بار رکھ رہے تھے اور چارج نہیں کر رہے تھے. یہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا یہاں جب معاملات ہائی کورٹ اور حکومتوں کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے, تو یہ آپ بچ نہیں سکیں گے. لیکن انتظامیہ کئی دفعہ یہ سمجھتی ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ معاملات چیلنج ہوں گے, وی انڈرسٹینڈ کہ یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ریجیکٹ ہو جائیں گے, پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدت ملازمت 4-5 سال ہوتی ہے, ہم اس عرصے میں کچھ عرصہ ان اقدامات کے ذریعے, اس لیجسلیشن کے ذریعے گزار لیں گے اور اپنے ووٹروں کو ریویو کر لیں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ ہم نے تو کوشش کی کہ مائیگریشن کا زور توڑا جائے اور لوگوں کو آنے میں کمی واقع ہو. لیکن ان دا فیس آف اٹ بڑی پکچر میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور یہ جو پکڑ کے لوگوں کو ڈیٹین کر کے وہی انٹرویو کرنا, یہ لمبا عرصہ نہیں چل سکتا. روانڈا پالیسی تو ویسے ہی نہیں چل سکتی, اور لا لارڈ جو اس میں ہائر کورٹ کہہ بھی چکی ہیں کہ آپ اپنی جو رسپانسبلٹی ہے وہ شفٹ نہیں کر سکتے. یو ول ہیو ٹو گیو پیپل ڈیو پروسیس, یو ول ہیو ٹو گیو پیپل فیئر ٹرائل, اینڈ یو ول ہیو ٹو پروسیس اٹ ان اکارڈنس ود دی جنیوا کنونشن اینڈ دی رولز آف امیگریشن, جس میں بندے کی پورا اپنا کیس پیش کرنے کی اجازت, بندے کو ڈاکومنٹڈ انٹرویو اور اپنا وکیل لے جانے کی اجازت, اپنے ایویڈنس اکٹھا کر کے میڈیکل ایویڈنس یا ہوم کنٹری رپورٹ لینے کی اجازت, اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو جان کا خطرہ ہے یا ان ہیومن ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ کا خطرہ ہے, وہ چیزیں ایویڈنس کے ذریعے پیش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور ایچ پرسن کین دین گو ٹو ہائی کورٹ اگر وہ رائٹس ان کے طلب ہوں. آپ نے کیسے روکنا ہے لوگ ایئرپورٹ پہ یا بندرگاہوں پہ نہ آئیں, اس کے لیے بڑی پکچر کے تحت آپ کو دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدات کرنے پڑیں گے, کوٹا سسٹم نکالنا پڑے گا, یو این کو انوالو کرنا پڑے گا, تاکہ شور کے اوپر جانے سے پہلے ہی لوگوں کو یو این کا دفتر کرا کے اپنا اسائلم یو این دفتر میں رجسٹر کرنے کا موقع ملے. رشین ریاستوں میں ہوتا ہے, افریقن ریاستوں میں ہوتا ہے, آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں یورپ میں. اور آخری آپ کو اس کا امپیکٹ خود ایویلویشن کرنی پڑے گی. یہ بار بار بل کے اوپر بل لاتے جا رہے ہیں, اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے کہ پچھلا بل کیوں ناکام ہوا. جی, یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ آپ نے ریز کیا کہ اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے, پچھلا بل ناکام کیوں ہوا. ایک بریک کے بعد زبیر صاحب سے جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زبیر اوان صاحب, یہ جو امجد ملک صاحب نے نشاندہی کی ہے جن امور کی اور اس لیجسلیشن پہ اور ان پالیسیز پہ اتنی رکاوٹیں ہیں, اتنے چیلنجز ہیں, تو پھر یہ ایک ہی محبت 2 بار کیوں کی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو پروسیس ہے یہ کافی عرصے سے یو کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے, پبلک ڈیبیٹ بھی ہے, لیجسلیچر کے اندر بھی, پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک بڑا یہ ایشو ہے. آئی مین گڈ اینڈ بیڈ دونوں اس سارے پروسیس میں دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے موجودہ گورنمنٹ اس کو لے رہی ہے یقیناً اس پہ بہت کلیئر ریزرویشنس ہیں. یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز
اور باقی جو اسٹیک ہولڈرس ہیں یو پی کے اندر جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ہر ایک کے یہ جو پروویژنز یہ لانا چاہ رہے ہیں یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. وی نو دیٹ دی انلیگل مائگریشن ایکٹ جو ہے وہ دیٹ ہیز بین ناؤ انکارپوریٹڈ. تو اس ساری سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ اسٹرینجنٹ میجرز لانا چاہ رہے ہیں, جو اسائلم پروسیس کو تیز کرنا چاہ رہے ہیں, روانڈا والا جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے نالج میں ہے کہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو چکی ہے, اس کا ڈیسیجن اویٹڈ ہے, اور اس کی وجہ سے ابھی بھی انہوں نے روانڈا کی جو فلائٹس ان کو ہولڈ پہ رکھا ہے. اگر آپ ایز اے لائر آئی کین ٹیل یو کہ یہ تمام میکنزم جو اڈاپٹ کی جا رہی ہیں یو کے اندر, اس کے اوپر بہت زیادہ ہماری ریزرویشنس بھی ہیں, مختلف اداروں کی ریزرویشنس ہیں. ریفیوجیز کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک فیئر اپرچونٹی دیجیے. ابھی بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیک لاگ ہے جس کے اوپر کوئی فوکس نہیں کیا جا رہا. یو کے جو ہے وہ روز کے 8 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے ان لوگوں کو پچھلے 2 سال سے جن کے اسائلم کلیمز پینڈنگ ہیں, ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. اس بیک لاگ کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. تو یہ ایک اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ کیا یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے, یہ پولیٹیکلی ایک لوگوں کو ایک قسم کا آپ موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو ایک مائگریشن اور امیگریشن کے ایشوز کے پیچھے لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے جو فوکس ہے وہ مین ایشوز سے ہٹ کر ان جو میں سمجھتا ہوں یو کے کی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ایک پیریفرل ایشو ہے مائگریشن کا. تو یہ تمام پرابلمز اپنی جگہ بہت میننگ فل ہیں اور بہت سبسٹنس رکھتی ہیں. جی اچھا رومانہ, لیگلی ٹیکنیکل ہرڈلز کیا ہوں گے ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ پہلے تو ان کا پروسیس جو ہے یہ کوئی سیٹ پروسیجر کلیئر نہیں ہے کہ ان کی پالیسیز یہ کس طرح انٹرپریٹ کریں گے. فار ایگزامپل اگر کوئی الیگل انٹر ہوتے ہیں تو وہ آن دا بورڈ ان کو اسٹاپ کریں گے, یا ان کا انٹرویو کہاں پہ ہوگا, ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھیں گے, ان کو نوٹیفیکیشن دیں گے. تو اس کا کوئی سیٹ پروسیجر ان پلیس نہیں ہے. اینڈ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے اسائلم کیا ہے, اگر آپ کو ڈیٹینشن میں رکھ رہے تو وی نو دیٹ دس از دا پروسیجر دے ول فالو. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کوئی فکس کوئی ابھی گائیڈ لائنس نہیں دی تھی کہ ایچ ایپلیکنٹ کے ساتھ اس طرح وہ پروسیجر کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے اگر آپ کا انٹرویو کریں گے, they'll interview you for 30 minutes and then decide whether you should be deported or detained. So in چیزوں میں ان کا کوئی فکس پروسیجر انہوں نے ابھی کلیئر نہیں کیا ہے. بٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی مشکل ہوگا بیکاز ہر انڈیویجول کا کیس اٹس ڈفرنٹ. سو جو ان کی جو اوور آل پالیسی ہے وہ ہر کیس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل کوئی ایڈلٹ سنگل ایڈلٹ ہوگا جو آ رہا ہوگا, اور اٹ کوڈ بی ود فیملی, آپ بچوں کے ساتھ ہوں گے, تو ہر کیس کے ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو میڈیکل گراؤنڈز ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسا پالیسی میں کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ کس طرح اس کو یہ امپیکٹ ہوگا ان لوگوں کے اوپر. صحیح ہے. اچھا سلاریہ صاحب, ویسے اگر اس ساری ڈیبیٹ کو سم اپ کریں کافی پروگرامز میں نے اس پہ کیے, اب کافی چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے. ایک بہت سیدھا سا سلوشن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں, ان کا ریکارڈ دیکھیں, ان کا کرمنل ریکارڈ تو اگر نہیں ہے, اور آپ ان لوگوں کو اگر کوئی ایسا میک شفٹ ارینجمنٹ کر دیں 1.5-2 سال کا, اور یہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں بھی آ جائیں, بجائے اس کے کہ 6 ملین پاؤنڈ جو آپ روز خرچ کر رہے ہیں ان کی اکاموڈیشن کے لیے, یہ لائبلٹی سے آپ کے لیے ایک اپرچونٹی بن جائیں ریونیو انکم کا. اس میں کیا ہے, مطلب اس میں پولیٹیکلی نقصان ہے کنزرویٹیوز کو, یا کوئی اور معاملہ آڑے آ جاتا ہے؟ دیکھ ہم نے بہت ساری بات کی, تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے obviously یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ بھی ہے, جو پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ ان کی پارٹی کو ڈلیور نہیں کر پا رہی, تو سب سے جو آسان جو شکنجہ ہے وہ مائیگرینٹ پہ کسا جا سکتا ہے, مائیگرینٹس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, جو کہ یہ کر بھی رہے ہیں. اور باقی اگر اوور آل ایکٹ دیکھا جائے تو کہ ابھی پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا ہے انہوں نے, اور سپریم کورٹ کے یہ فیصلے کا ویٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہوپ فلی اگلے ماہ یا سے اگلے ماہ سپریم کورٹ فیصلہ اس پہ سنائے گی کہ جو روانڈا بھیجنا ہے وہ لیگل ہے نہیں لیگل. اس کے بعد یہ ہوم سیکٹری اس کے اوپر مزید جو ہے رولز بنائیں گے, اور پھر یہ جو پورا ایکٹ ہے وہ بڑے خوفناک طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کو پھر یہ اپنے الیکشن کا حصہ بنائیں گے. مثال کے طور پہ اس ایکٹ میں جو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے ہوم آفس کی, وہ ڈس ریگارڈ کرے گا
کہ پروٹیکشن کا جو کلیم ہے، ہیومن رائٹس کا کلیم ہے، ان کو کہ اگر وہ بندہ جو ہے سیکشن 2 کی جو شکیں ہیں اس کے تحت پورا نہیں ہوتا، یعنی اس کی انلیگل انٹری ہے یو کے میں، یا اس نے کبھی بریچ کیا تھا، اس کے خلاف ڈیپوٹیشن آرڈر ہے، یا اس نے کبھی ڈسیپشن سے لیو لی ہے، تو ان لوگوں کو وہ اسے یہاں سے ریموو کر سکیں گے اور ان کو وہ ڈس ریکارڈ کریں گے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خوفناک بات ہے کہ اگر انٹرنل میئرس ہیں جو کہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس، جیسے یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے اس سے پہلے جو ہے وہ روانڈا جانے والی فلائٹ کو روک دیا تھا، تو اس کو بھی جو ہوم سیکرٹری ہے وہ ڈس ریگارڈ کر سکے گا. تو اس طرح کی پاورز اس ایکٹ میں دی گئی ہیں جو بڑی خوفناک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے اگر اس کا فیصلہ واقعتاً جو ہے مائیگرینٹس کے حق میں آتا ہے اور انسانی حقوق کی اس کو خلاف ورزی قرار دیتی ہے، تو پھر تو یہ ایکٹ آگے نہیں بڑھے گا اور پھر ان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور پھر ان کو سوچنا پڑے گا کہ دوسرا کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایگری کرتی ہے کہ نہیں یہ ریموو کر سکتے ہیں تو دین یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی. تو ہماری نظر جو ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ ہیں. باقی رہی آپ کی بات کہ ان لوگوں کو یہاں پہ ہمیں جگہ دینی چاہیے، ان لوگوں کو اوبیسلی ہمیں ویزا ایشو کرنے چاہیے مثال کے طور پہ 1 سال کے لیے، تاکہ اپنا کلیم ایشو کر سکیں، اس کے ساتھ کام کر سکیں، جیسے کہ اٹلی میں ہوتا ہے، یورپ کے مختلف ممالک میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، ہم آپ کا کلیم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو اگر اس طرح کے جو ہے میئرز وہ لیے جاتے ہیں تو یہ ایک سینسیبل بات ہوگی. اس کے علاوہ جو لوگ 10-10 20 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو جو ہے پیپرز دیے جائیں تاکہ وہ جو ہے امیگریشن، یہ بہت اچھی سینسیبل باتیں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو یہ گورنمنٹ ہے یہ نہ تو اس کی طرف دیکھ رہی ہے، نہ سوچ رہی ہے، اور نہ ہی ہوش کے ناخن لے رہی ہے، بلکہ اس کو یہ الیکشن میں ایز اے اسٹنٹ یوز کریں گے. اچھا ملک صاحب، کتنا یہ ڈومینیٹ کرتا ہے یہ ایلیمنٹ کہ اس کی پولیٹیکل مائلیج بہت ہے تو اس لیے اس کو کیپ آن ہائی لائٹنگ، کیپ ان لائم لائٹ؟ نہیں دیکھیے، یہ میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، میں نے لا سوسائٹی کی کمیٹی کے اوپر 10 سال سرو کیا ہے. تو امیگریشن لا کمیٹی میں ریپرزینٹ کرتا تھا امیگریشن سائٹ کو. تو میں بڑی دیر سے یہ بات کہہ رہا ہوں بار بار کہ امیگریشن ہیز بیکم اے گمک فار پولیٹیکل ایڈوانٹیج، اور آپ امیگریشن کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ دھچکا کھاتی ہے. آپ نے بریگزٹ کیا بغیر سوچے سمجھے، آپ کی ورک فورس چھوڑ کے چلے گئی. آپ کو مانگے تانگے ادھار ادھر کے نرسیں لے رہے ہیں، کبھی ورک پرمٹ دے رہے ہیں، کبھی آپ کے کیئر ہوم خالی ہو گئے، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یورپین جو آگے کام چلاتے تھے آپ کا وہ کام اپنا چھوڑ کے اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے، کیونکہ آپ نے ویزا فیس جو ہے وہ کم از کم 3-4 ہزار پاؤنڈ ہو گئی ہے. یعنی اگر رومینیا سے نرس آتی ہے یا ہاسپٹیلٹی ورکر آتی ہے، پہلے وہ آتے تھے رومینیا سے کام کرتے تھے، ورک کی اجازت تھی، کام کر کے چلے جاتے تھے، چھٹیوں میں اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. اب 5 ملین کے قریب بندہ ملک چھوڑ گیا. اب اس کو آپ کبھی پورا کر رہے ہیں، کبھی انڈیا سے معاہدہ کر رہے ہیں، کبھی آپ لوگوں کو کنسیشن دے رہے ہیں کہ کیئر ہوم کا ویزا لے لیں، ہم NHS چارج نہیں کریں گے 1500 پاؤنڈ کے قریب. تو یعنی آپ شارٹیج کا شکار ہیں. آج کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری نہیں چل رہی امیگرینٹس کے بغیر. آپ کی نرسنگ، آپ کا ہسپتال نہیں چل رہا انڈین پاکستانی یا افریقن ڈاکٹرز کے بغیر. آپ بات ایسی کر رہے ہیں جیسے اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، کھا گئے ہیں اور ہم مر گئے ہیں ان کی وجہ سے، اور ہمارے ڈرین ہو گئے ہیں ریسورسز اور ہمارا نقصان ہو گیا ہے، اور آپ ان کے بغیر چل ہی نہیں پا رہے. تو یہ میرا خیال ڈائیکاٹمی ہے. یہ اپنی پبلک کو صحیح سودا نہیں بیچ رہے، اور ان سے ووٹ لینے کے لیے، یہ اپنے آپ کو سخت ثابت کرنے کے لیے یہ شو کرتے ہیں کہ ہم اینٹی امیگریشن ہیں. یہ ہیں ہوں کوئی نہیں اینٹی امیگریشن، کیونکہ امیگریشن کے بغیر اب گزارا ہی نہیں ہے. یہ کاسموپولیٹن ملک ہے، یہاں ہر نیشنلٹی کی ویلیو ہے. اچھا ملک صاحب، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، اس تاثر میں کتنی حقیقت تھی کہ بریگزٹ کے بارے میں یہ خود بھی کانفیڈنٹ نہیں تھی، وہ بھی انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ کھیلا اور وہ جو گلے پڑ گیا؟ دیکھیں بریگزٹ جو ہے، آپ اس بات کو سمجھیں، بریگزٹ واز اے انٹلیکچوئل کویسچن کہ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ گھر سے صلاح کر کے آتے، مشورہ کر کے آتے اپنے کانسٹیٹوئنٹ سے، اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی. انہوں نے ایک پولیٹیکل انٹلیکچوئل کویسچن کو ایک عام پبلک کے پاس ریفرینڈم کے لیے لے گئے. اب عام پبلک کے پاس آپ ریفرینڈم کے لیے لے جائیں ایک ایسا کویسچن جس سے ملک کی سالمیت، ملک کا اقتصادیات، ملک کی اپرچونٹیز، ڈیفینس، نیٹو اور سنگل کرنسی انوالو ہو، بارڈر انوالو ہو. آپ نے تو ایسے ثابت کیا کہ یہ 16-17 ملک جو ہیں لوٹ کے کھا گئے برطانیہ سے، اور وہ سوال آپ نے پبلک سے پوچھ لیا ہے. پبلک تو یہ سمجھتی ہے کہ ہر دوسرا آدمی یورپ سے آیا ہے،
पता उनको है नहीं इस बात का, और उसका नुकसान ये हुआ कि सब्जियां गायब हैं टेस्को से, अजदा से या बड़ी बड़ी सुपर मार्केट से। पहली दफा मैंने आधी शेल्फें खाली देखी हैं, क्योंकि आपने ट्रकों पे टैक्स लगा दिया है, ट्रालों पे टैक्स लगा दिया है। अब हर बंदा सोच समझ के यूरोप सब्जी और दूसरी चीजें ला रहा है क्योंकि टैक्स डबल हो गए। तो ये वो सवाल था जो एमपीए से पूछना चाहिए था, एमएनए से, कि आप सोच के बताएं कि ब्रेग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप गलत सवाल गलत जगह पूछ लिया और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, और डेविड कैमरन को हुकूमत छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा। आगे के मामला आपके सामने। जी ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये वही गलती इमिग्रेशन के ऊपर कर रहे हैं। इमिग्रेंट्स को ये इतना तपा रहे हैं कि जो अच्छे लोग भी हैं वो मुल्क छोड़ के दूसरी डेस्टिनेशन, हेल्दी डेस्टिनेशन में जाना जी जी जी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। सही है, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जुबैर तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। जुबैर साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी है, हमने इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे गौर भी किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि क्राइसिस दर क्राइसिस हैं। हड़तालें हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, दीगर अमला है वो हड़तालें कर रहा है। मईशत ये है कि अब पिछले चंद हफ़्तों में आपको अपनी शरह सूद नहीं बढ़ानी पड़ी, वरना वो बतदरीज बढ़ रही थी। ऐसे में ये गिमिक्स, क्या, मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा पॉलिटिकल है, क्या बरतानिया में जो वोटर है वो ट्रैप हो जाता है, वो इन गिमिक्स को हकीकत समझ लेता है और फिर वो अपने इजहार करता है वोट के ज़रिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि और शायद मैं अपनी ज़ाती राय में तो इतना कह सकता हूँ कि पॉलिटिकली एक सेंसिटिव इशू है इमिग्रेशन का। और मैंने अर्लियर भी आपसे की, आपके सुनने वालों के लिए भी, कि जो लगता ये है कि जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज हैं, और आप डेवलपमेंट या बाकी सेक्टर्स को देख लीजिए, लाइफ के और गवर्नेंस के, इन तमाम इश्यूज को सामने रखते हुए इमिग्रेशन एक बहुत ही छोटा इशू है, लेकिन इसको बढ़ा के इसको एक जो है वो एक गिमिक जैसे आपने कहा उसकी सूरत में पेश करके लोगों की तवज्जो मेन इश्यूज पर से हटाने की कोशिश की जाती है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि इवन कोर्ट्स जो हैं उनको भी ये चीज़ बिल्कुल वो भी इस चीज़ से अलाइव हैं। आपको पता है कि यहाँ की जो कोर्ट्स हैं, जो यहाँ का लीगल प्रोसेस है वो बहुत ही फेयर, बहुत ऑब्जेक्टिव है। वो इस चीज़ को देखते हैं कि क्या ये एक पोलिटिकल जो इसमें कोई माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें एक साइड पे, अभी भी जो इलीगल माइग्रेशन एक्ट है उसके अंदर बहुत सारी प्रोविजंस ऐसी डाली गई है जो कि मेरे दोस्त, मेरे कोलीग जो प्रैक्टिशनर्स आज के मेहमान हैं आपके, वो एग्री करेंगे कि जिनकी मेन जो ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है लोगों को उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और जो एक मुश्किल है उसको बढ़ाना मकसूद है, ताकि लोग डिटर हों, ताकि लोग जो है वो यूके को एक आसान डेस्टिनेशन न समझे। जैसे कि बेल के ऊपर है, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि 28 डेज तक आप बेल अप्लाई नहीं कर सकेंगे। भाई 28 डेज तक आपने क्यों रखना है एक वो बंदा जो इतने मुश्किल सफर करके मुश्किल से यहाँ पहुंचा, आपने अभी असेस भी नहीं किया, आपने अभी देखा भी नहीं कि उसकी क्या मुश्किलात हैं, वो किन मुश्किलात में से अपनी जान बचा के आए, और आप उसको फिर भी 28 डेज तक डिटेंशन में भी रखेंगे। फिर उसके बाद आप वो अप्लाई करेगा, हर लेवल की आप डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल भी अर्लियर ऑन मेरे एक कोलीग ने कहा था कि आप यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जिसके आप सिग्नेटरी हैं, या आप जो आपका रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 है, उसकी तमाम जो सेंस है, अपार्ट फ्रॉम के वो क्या कहते हैं, उसका जो सेंस था, वो जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो आपने चीज़ों को अडॉप्ट किया, उस सारे को नेगेट कर रहे हैं, उसकी नफी कर रहे हैं आप, और आप मुश्किल और मुश्किल बनाते जा रहे हो। और इसको एक बहुत ही आपको मैं कहूँगा कि एनिमेटेड जो है वो एक थीम बना के आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि हम कितने इफेक्टिव हैं। हकीकत ये है, लॉ सोसाइटी के प्रेसिडेंट है हमारे लुबना शुजा, उन्होंने बहुत इफेक्टिवली इस पर बात की,
काउंटर किया इसको कि आप जो है वो उन चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस कर रहे जो आपके पास बैकलॉग पड़ा हुआ है. आप सिर्फ और सिर्फ एक थीमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करके लोगों को मिसलीड कर रहे हैं. आई एम नॉट पर्टिकुलरली सेइंग कि ऐसा है, लेकिन जो चीज़ सामने नजर आ रही है पॉलिटिकली वो इसी तरह से. मैं रुमाना आपकी तरफ आऊँगा. रुमाना, जाहिर है बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि इकनॉमिक डिसीजंस पे भी, लीगल जो मैटर्स हैं उन पे भी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है. ये सब जो कुछ हो रहा है, आप समझती हैं पे इस पे सियासी छाप ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रख के कानून साजी की जाए? मैं ये समझती हूँ कि दूसरी चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस पे ज़्यादा होता है बिकॉज ऑब्वियसली वन अप टू इलेक्शंस हर कैंडिडेट जो भी होता है वो यही एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो इमिग्रेशन एज वन इशू ऑफ द सोसाइटी, अगर वो इसको हाईलाइट करें, इसको यूज़ करें अपने वोट्स वगैरह लेने के लिए, अपनी पार्टी के वोट्स लेने के लिए, तो ये डेफिनेटली एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है. बट ओवरऑल इस पे जो भी कोई न्यू पार्टी आती है, मेंबर आते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसमें पहले से ही कितना बैकलॉग है और जो चीज़ें पहले से ही अनरिजॉल्व हैं उनको पहले क्लियर करना चाहिए, rather than pushing to new policies and trying to make them work. So they fail to look at the backlog. So अब जैसे हमें ये पता है कि start of the year ऋषि सुनक ने ये बोला हुआ था कि end of December 2023 all backlog will be cleared, which is very unlikely कि ऐसा होगा. I mean even जो recent asylum applicants हैं जिनकी pending cases हैं उनको भी यही कहा गया है कि December तक उनकी decisions resolve हो जाएंगी. But अगर आप देखें कि कितने लोग आए हैं और कितने asylum applications pending है, it's not practically possible. So I think इस पे immigration के ऊपर ज़्यादा political views apply किए जाते हैं rather than individual or as a society. If you see कि immigration itself is an issue that needs to be resolved. ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं जी. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे. सुलरिया साहब, ये बताइएगा कि अब ये सारी डिस्कशन तो हो गई है. अब जिस तरह अक्टूबर तक जो तकरीबन 4,000 का फिगर आया है, या ग़ालिबन मैं गलत नहीं हूँ तो 40,000 है कि इन लोगों को, हाँ 4,000 तारकीन वतन को रवांडा भेज दिया जाएगा और जिस पे 700 मिलियन पाउंड खर्च होंगे. क्या है ये? मतलब आप 70 करोड़ पाउंड लगा के रवांडा भेज रहे हैं 4,000 बंदों को. तो मेरा ख्याल अगर आप फी कस वो एक करोड़ पाउंड दे के उनको घर ही भेज, अपने मुल्क वापस ही भेज दें तो दे वुड बी मोर देन हैप्पी. सही कह रहे हैं आप. सबसे पहले तो देखें ये जो बिल है इसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी है. जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत एक डिक्लेरेशन देना होता है होम सेक्रेटरी को कि जो वो बिल बनाने जा रहे हैं यूरोपियन कन्वेंशन के सिग्नेटरी होते हुए, ये जो है ना कंपैटिबल है उसके साथ. लेकिन ये बड़ा अनयूजुअल स्टेप था कि वो इस काबिल नहीं थी कि वो ये जो है ना डिक्लेरेशन दे सकती. तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि कितना कंट्रोवर्शियल ये एक्ट बनाने जा रहे हैं. बाकी रह की बात कि आपने जैसे बिल्कुल कहा कि अभी तक उन्होंने असेसमेंट नहीं की. जब उनसे क्वेश्चन किया गया पार्लियामेंट्री कमेटी में कि आप ये बताएं कि कितने लोग आप डिटेन करेंगे और कितने लोगों की आपके पास कैपेसिटी है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था. कि कुछ नए 2 डिटेंशन सेंटर जिसमें 1,000 के करीब लोग हैं वो खोलने जा रहे हैं, जो उनका प्लान है. और उसके बाद ये फिर कोशिश करेंगे कि उनको जो है ना वो भेजा जा सके. लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकली, जैसे रुमाना ने कहा कि इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल है. 1,36,000 के करीब इनके 30 जुलाई तक केसेज जो थे वो पेंडिंग थे और उसमें मजीद इजाफा ही हो रहा है. और उनके पास कोई नई टीम को नया सेटअप नहीं किया. यस, इन्होंने लोग उस पर भर्ती कर रहे हैं जो उनके इंटरव्यूज कर सकें, चीज़ें कर सकें. लेकिन हर केस कम्प्लेक्स होता है, हर केस के अपने इश्यूज होते हैं और हर केस के हिसाब से जो है ना उसको डील करना पड़ता है. ये तो नहीं हो सकता कि आप एक स्टिक पकड़िए उसके साथ साथ कुछ लाएं, पॉसिबल ही नहीं है. सो मुझे नहीं लगता कि ये बड़े कुछ सक्सेसफुल हो गए. ओवरऑल अगर इनकी गिरफ्त देखें पार्लियामेंट के ऊपर तो वो भी कमजोर होती जा रही है. हालिया इलेक्शन जो इस साल में है, इन्होंने सारे इलेक्शन हारे, अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे. और जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में जो है ये गवर्नमेंट बनाने के काबिल नहीं होंगे. और लेबर लीडर जो है उन्होंने पहले ही कह दिया कि अब इस ह्यूमन राइट्स एक्ट को अबॉलिश कर देंगे जब हम पावर में आएंगे.
تو یہ مجھے لگتا ہے کہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے اونلی فار دا سیک آف, جیسے ملک صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا اور میں نے بھی کہا کہ یہ پولیٹیکل مائلیج لینے کی ضرور کوشش ہو سکتی ہے, لیکن اس میں پریکٹیکلی بہت سارے فلاز ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر لیں, ان کو پیسے دے دیں کہ آپ واپس چلے جائیں, اس سے بہتر ہے بجائے کہ آپ روانڈا کو جتنے پیسے دے رہے ہیں یہ اس قسم کی اسکیم بالکل لے کے اگر آگے کہ لیگلی آپ پہ پہنچتے ہیں تو وہ آپ کے ملک میں آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں along with that kind of money, جتنے انہوں نے ان کو ڈپورٹ کر کے اور خرچہ کرنے پہ لگا دیں. ایک بڑی اچھی تجویز ہے آج کے پروگرام سے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور یہ برطانوی گورنمنٹ تک جانی چاہیے. باقی اوور آل میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے چیلنجز ہوں گے میرٹس لائرس کے لیے اور این جی اوز کے لیے جو سیکٹر میں کام کر رہی ہیں. یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاہ نام ہے برطانوی گورنمنٹ کا, ایک ڈفرینٹ وے سے انہوں نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ اس کے بہت سارے دوسرے راستے تھے جو کہ ہم نے دیگر پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں. جی ٹھیک. امجد ملک صاحب, 4000 لوگ اکتوبر 2024 تک روانڈا بھیجنے ہیں اور اس پہ 700 ملین پاؤنڈ خرچ ہوں گے. مطلب واٹ از دس, یہ کیا ہے, اس کو کیا سمجھا جائے؟ انہی 4000 میں اگر یہ تقسیم کر دیں تو وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے, میرے خیال وہ خود ہی اپنے وطن واپس چلے جائیں گے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ دیکھیں نا, بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا گمک اگر ہے تو کیا اس کا فائدہ ہے, اور اتنا پیسہ لگانے کے بعد اس کا حل کیا ہے. تو انہوں نے پہلے ٹیکس ہوم آفس کا نکالا اور پھر انہوں نے ویگنوں کے اوپر میسیجز لگائے کہ جی اگر آپ انلیگل امیگرینٹ کو ٹھہرا رہے ہیں تو آپ کو 20,000 جرمانہ ہوگا. اس طرح کے 25 بلین لگا دیا. ہم نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو ورک پرمٹ دیں, عام معافی دیں, آپ کو 25 بلین کی جو ہے ٹیکس کی مد میں حاصل ہوں گے. آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں ان کو نکالنے کے اوپر, آپ ان کو ریگولرائز کر دیں تو آپ کو تو ٹیکس کے پیسے ملیں گے. آپ اتنا پیسہ نقصان کر رہے ہیں ٹیکس نہ ہونے کی وجہ سے. پھر انہوں نے ایک اور پالیسی نکالی کہ لوگوں کو جو ہے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ لوگ ہاؤسنگ نہ کریں پرائیویٹلی. تو میرے خیال میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اتنا پیسہ لگا کے اگر انہوں نے اپنے ڈرین ریسورسز کرنے ہیں اور ایز اے ڈیٹرنٹ استعمال کرنا ہے کہ جی ہم تو آپ کو پکڑ کے ڈیٹینشن میں ڈالیں گے اور روانڈا بھیج دیں گے, تو کیا اس کا مقصد حل ہوگا؟ تو یہ آپ کی پبلسٹی تو اپنی پبلک کے لیے ہے. آپ روانڈا میں یا یوگینڈا میں یا سیریا میں یا ایران, عراق, افغانستان میں تو ایڈورٹائز نہیں کر رہے کہ جی آپ کو 8 دن کے اندر انٹرویو دے کے اور فارغ کر دیں گے. یہ آپ ایڈورٹائز تو اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں. اپنے ملکوں والے لوگوں کا تو ذہن سازی ووٹ کے لیے ہو سکتی ہے, ان کو اس ایڈمنسٹریٹو انتظامات سے کیا ڈیٹرنٹ ہوگا کہ جی اس ملک میں برطانیہ میں لوگ ویلکم نہیں ہے اسائلم سیکر. وہ تو جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں ایڈورٹائز کریں اور وہاں وہ فارن پالیسی کنسیڈریشن آ جاتے ہیں. اس طرح کی ایڈورٹائز کریں نا جس ملک میں انہوں نے جنگ بندی. روانڈا کو ملک صاحب سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب برطانیہ میں اس کا نام لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے دنیا بھر میں کہ روانڈا بھی کوئی ملک ہے. یہ تو روانڈا کی اٹ سیلف ایک پبلسٹی ہے. آن اے ویری سیریس نوٹ, سلاریہ صاحب میری بات پہ ہنس رہے ہیں لیکن موسٹلی پیپل, مطلب آپ افریقہ میں بات کر لیں, چند ممالک کے علاوہ باقی دنیا کو نہیں پتہ ناموں کا. لیکن یہ جو کر رہے ہیں, میری تو اس میں خیر آنیسٹلی مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میرا سوال جو ہے ملک صاحب آپ ہی رسپونڈ کر دیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا یا یہ جو فنڈز اس طرح لگائے جاتے ہیں اس کے آڈٹ کا کوئی طریقہ کار ہے؟ اور اس وقت کی جو اپوزیشن ہے ود ان پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ, کیا وہ اس ایشو کو ریز نہیں کر رہی ہے؟ ان کی نظر میں یہ نقطہ نہیں ہے؟ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی ملک صاحب آپ سے. بالکل بالکل, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. اس کے بارے میں لیبر کو پرو ایکٹیولی آگے بڑھ کے ان کو پکڑنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں ہسٹری تو لیبر نے ہمیشہ امیگریشن کو سپورٹ کیا ہے. مے بھی وہ چاہتے ہیں یہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں اور لیبر آئے اور عام معافی کا اعلان کر دے. مے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر اپنی پالیسی جو ہے وہ واضح نہ کریں. لیکن میرے خیال میں کیئر سٹارمر جو کہ ہیومن رائٹ کے وکیل رہے ہیں, چیف پروسیکیوٹر رہے ہیں, ایک منجے ہوئے کنگ کاؤنسل ہیں, یعنی ٹاپ رینج آف بیرسٹر ہیں, تو میرے خیال میں ان کو کاؤنٹر پالیسی لانی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ ہم آئیں گے تو پہلے 6 ماہ میں عام معافی کا اعلان کر دیں گے, ملک میں انلیگل امیگرینٹ رہنے نہیں دیں گے, ہم لوگوں کو ریگولرائز کریں گے, ورک ویزا دیں گے, انویسٹمنٹ کے آپشن کھولیں گے, ہم انویسٹمنٹ فورم بنائیں گے اور اس کے اوپر
आपको अपॉर्चुनिटी देंगे रादर देन कि आप सही यहाँ है, आके पैसे बिल्कुल ठीक है, करके बैठे रहें। बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों ज़ुबैर साहब IMF ने ये सजेस्ट किया बरतानवी हुकूमत को कि अगर आप मईशत को इस्तेहकाम देना चाहते हैं तो आपको इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ानी होगी, क्योंकि बिज़नेस एक्टिविटी रन करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और वो इमिग्रेंट्स के ज़रिए ही मुमकिन है। ब्रीफली आप कमेंट कर दें, व्हाट डू यू थिंक कि एट द एंड जब पॉलिटिकल माइलेज आ जाएगी टूरिस्ट को तो उसके बाद वो इसको छोड़ देंगे या वो इसको परसू करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो माइग्रेशन और इमिग्रेशन की पॉलिसीज हैं उनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपकी इकोनॉमी पे होता है, आपकी डेवलपमेंट के प्लान पे है, और तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इससे फ़ायदा उठाती हैं। अभी भी यूके के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स की, स्किल्ड वर्क फोर्स की। इसीलिए जब से ब्रेक्सिट हुआ उसके बाद से जो पॉलिसीज में हमने शिफ्ट किया, आपने लेवल 6 से लेवल 3 स्किल लेवल आपने लाया और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन लाई आपने पॉलिसीज के अंदर, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है। जी, मैं ये समझता हूँ जैसे कि आप सब जो कोलीग्स हैं यहाँ पे वो भी यही कह रहे हैं, मेहमानों ने भी ये बात की कि जो आपका वर्क फोर्स इन दी असाइलम सीकर्स या वो लोग जो यहाँ पे किसी भी वजह से उनका स्टेटस प्रीकैरियस हो गया, वो मुश्किल में आ गए, उनको आप रेगुलराइज करें ताकि वो लोग आपकी इकोनॉमी में डायरेक्ट हिस्सा लें। वो हिस्सा तो ले रहे हैं, जी, फैक्ट है, ये नॉन फैक्ट है कि वो वर्क कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको रेगुलराइज करेंगे वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। और वो जो अब्यूज का शिकार है, मैं आपके वसत से ये भी कहता चलूं कि बहुत सारे लोग जो हैं आपके अम्ब्रेला के, आपकी वॉच के अंदर वो लोग इस वक्त मॉडर्न स्लेवरी का शिकार है। जी 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 जी, उनको एम्प्लॉयर जो है वो कम पे। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा बड़ा पर्टिनेंट नुक्ता आपने उठाया है, हम इस पे भी ज़रा आएंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। ज़ुबैर साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका। अमजद साहब आपका शुक्रिया, रोमाना आपका शुक्रिया, सुलरिया साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।